الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب الطاهر المبارك الأحد إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استفردت به فرجت يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربنا ونحن عبادك اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والإيمان اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم أو سر أو علانية أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم أنت ربنا ونحن عبادك اللهم أنت ربنا ونحن عبادك المذنبون اللهم أنت ربنا ونحن عبادك المذنبون اللہ تو ہمارا رب ہے ہم سب تیرے گناہگار بندے بدیاں ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ہم سب تیرے گناہگار بندے بدیاں ہیں اللہ تیری ساری تعریف ہے سب پاکیزگی تیرے ہی لیے ہے تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے اللہ تیری اتنی تعریف کے سامنے آسمان بھر جائیں زمین بھر جائیں آسمانوں اور زمینوں کے درمیانی حصے سارے کے سارے بھر جائیں ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله ہمارا ایمان ہے لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله اگر زمین بھر کے درختوں کی قلمیں بنا لی جائیں یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی میں بدل جائیں مزید صاف سمندر اور مل کر سیاہی بن جائیں اللہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی اور پانی جو سیاہی میں بدل جائے گا سب ختم ہو جائے گا پر میرے اللہ تیری تعریف کے کلمات ختم ہونے پر نہیں آئیں گے قرآن میں تیرا یہ پیغام ہم سب کا اس پر ایمان ہے اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنا فضل و کرم فرما کے اپنے ان تعریفی کلمات کو قبول فرما اللہ تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے مطابق دعا سے پہلے تیری تعریف کی جائے تیرے اسم اعظم پر مشتمل آیات دعائیں پڑھی جائیں میں گناہگار میں یہ دعائیں پڑھی ہیں اللہ ان میں وہ دعا کی ہے جب تیرے نبی نے اپنے ایک صحابی کو وہ پڑھتے ہوئے سنا دیکھا تو فرمایا اور جو بھی یہ مانگے گا اللہ عطا کرے گا
اللہ ہمیں بھی یہی لالچ ہے، ہمیں بھی یہی طمع اور حرص ہے۔ میں اور میرے پیچھے سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھنے والیاں، یہ مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان سب ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم جو مانگیں ہمیں عطا فرما دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها۔ اے اللہ تیری تعریف کے بعد تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کا بتایا ہوا درود ان پر بھیجنے کے بعد ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیرے گناہگار بندے بدیاں ہیں، ہمارے سب گناہ معاف فرما اللہ، ہمارے سب گناہ معاف فرما اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللہ، جو گناہ چھپے ہیں وہ بھی معاف فرما، بڑے ہیں وہ بھی معاف فرما اللہ، چھپ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما اللہ، کسی کے سامنے کیے وہ بھی معاف فرما اللہ، پہلے کیے معاف فرما اللہ، بعد میں کیے معاف فرما اللہ، کر کے بھول گئے معاف فرما اللہ، ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں پر تو نہیں بھولتا اللہ، ہمیں معاف فرما اللہ، ہمیں معاف فرما اللہ، ہم اپنے ابا جی آدم، اپنی اماں جی حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں پیدا کرنے والے، ہماری زندگی کے مالک، ہم تیری نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، اگر تو ہمیں معاف بھی کر دے تو تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ تو نے خود ہی فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہو تو میں تجھے معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ، ہم تجھے وحدہ لا شریک لہ تسلیم کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما اللہ، تو جانتا ہے یہ ہاتھ کبھی کسی اور کے سامنے نہیں اٹھے، جب اٹھے بس تیری بارگاہ میں اٹھے اللہ، اس کی لاج رکھ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہ معاف فرما، گناہوں کا وبال جو ہماری زندگیوں میں ہم پر پڑتا ہے، بیماریوں کی صورت میں، رزق کی تنگیوں کی صورت میں، ظالم حکمرانوں کے تسلط کی صورت میں اللہ، آپس کی ناچاکیوں کی صورت میں، نہ جانے کن صورتوں میں اللہ، اس سب وبال سے ہمیں بچا، بس ہمیں معاف ہی کر دے اللہ، اللہ بس ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم بها منا انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے اللہ، ہم سب کو شفا عطا فرما یا اللہ، یہ جتنے میرے بھائی، میرے بزرگ، مائیں، بہنیں جتنے بھی حاضر ہیں تیرے گھر میں، ان میں سے جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، معمولی بیماری ہے یا مہلک شفا عطا فرما، روحانی ہے یا جسمانی شفا عطا فرما، تیرے بندے بندیوں نے مجھے کہا شفا کی دعا کی درخواست کا،
اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ڈپریشن کے مریضوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ دیگر امراض کا شکار تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارا یقین ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں شفا صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ جن کو صحت دی ہے صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے ابراہیم و زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے اللہ اپنے بے اولاد بندے بندیوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے اللہ نیک اور صالح بنا، دنیا آخرت میں ماں باپ خاندان قوم ملت کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے دکھ سے سب کو محفوظ فرما، اللہ اولاد دی ہے وارث کی تو ہی بن جا، اللہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے تو ساری اولاد کا وارث بھی تو ہی بن جا، اللہ اولاد کی طرف سے ماں باپ کو سکون راحت نصیب فرما۔ دور حاضر کا بہت بڑا المیہ ہے بچے بچیوں کے لیے مناسب رشتوں کا نہ ملنا، بچے بچیوں کا بے رحمی کا شکار ہونا، اللہ بس تو حامی و ناصر ہو جا، اللہ بس تو حامی و ناصر ہو جا، اللہ بس تو حامی و ناصر ہو جا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے تو بس ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے وہ بہترین کارساز ہے، اللہ جو لوگ جو بزرگ جو مائیں جو باپ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرما، ان کو ان کی منشا سے ان کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اچھے رشتے نصیب فرما، اللہ ہمارے ہاں دور حاضر کے تمام مسئلوں کو حل فرما، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے یا اللہ سب حضرات و خواتین کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ ابھی نماز حضرت سے پہلے بھی ایک بھائی مجھے کہہ رہا تھا اللہ تو جانتا ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، اللہ اس کو بھی اور دیگر بھی جتنے ہیں سب کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما، اللہ قرض سے نجات عطا فرما۔ یہاں بھی اس مجلس میں نہ جانے میرے کتنے بھائی ہوں، اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ تیرا تو وعدہ ہے سب معاف کر دے گا، مرنے والے کو شہید بھی کیوں نہ ہو قرض معاف نہیں ہوگا، اللہ ان مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اللہ بند دروازوں کو کھول دے، اللہ بند دروازوں کو کھول دے، اللہ اپنی رحمت کے بند دروازوں کو کھول دے، ہمیں پتا ہے ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے تیری رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں، اللہ اگر تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، اے ہمارے اللہ اپنی رحمت کے بند دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہمیں ٹینشنوں سے نجات عطا فرما، ہمیں دلی ذہنی سکون نصیب فرما، اللہ ہمیں دلی ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے سکون نصیب فرما، اللہ مرضوں سے قرضوں سے مردوں انسانوں مخلوق کے بوجھ سے غلبے سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ اپنی رحمت فرما کے اپنا فضل و کرم فرما کے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ میں جانتا ہوں میں ان بھائیوں کو جب وہ بولتے ہیں بات کرتے ہیں بات نہیں ہوتی، اللہ ہے تو تیرے بندے ہی، یا اللہ یہ فقر تو ایسی چیز ہے جو بندے سے کفر بھی کروا دیتا ہے، اللہ اس آزمائش سے نجات عطا فرما، کہ ان تمام بھائیوں بزرگوں ان تمام خاندانوں کو اس بیماری سے اس فتنہ آزمائش سے نجات عطا فرما، اللہ
کاروبار کا اچھا ذریعہ بنا۔ اللہ تیرا وعدہ ہے جس کو چاہے وسیع رزق عطا کرے، جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دے، تیرا ہی وعدہ ہے، بے حساب تو رزق دیتا ہے۔ اللہ اگر ہمارا رزق آسمان میں ہے تو زمین پر اتار دے، اللہ زمین کے اندر ہے تو باہر نکال دے، اللہ جی باہر ہے تھوڑا ہے تو زیادہ کر دے، اللہ اگر زیادہ ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ بندوں کے آگے کبھی ہاتھ پھیلانے کی توفیق ہی نہ دینا۔ اللہ قرض بھی اگر کسی سے مانگ لو تو جو سلوک ہوتا ہے تو جانتا ہے، اللہ اس ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ تجھ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، تیرے بندوں سے مانگو ناراض ہوتے ہیں۔ تیرے نبی کی بتائی ہوئی یہ باتیں ہیں، حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، اللہ بالکل حقیقت ہے۔ ہمیں اس ذلت سے بچا اللہ، ہمیں اس ذلت سے بچا اللہ، بس اپنا محتاج بنا کے رکھنا۔ اللہ پیدا تو نے کیا ہے، اولاد تو نے دی ہے، تیرے وعدے ہیں رزق بھی تو دے گا، اللہ رزق عطا فرما۔ اللہ حلال پاکیزہ وافر برکت رزق عطا فرما، حرام سے، شک شبے کے مال سے، رشوت سے، سود سے، دو نمبری سے، خیانت سے، بددیانتی سے، چوری دھاکے کے ذریعے سے مال حاصل کرنے سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اس قسم کی سوچ بھی ہمارے دماغوں میں نہ بنے دینا۔ اللہ بس ہمیں ہماری اولادوں کو سب کو نیک بنا، اللہ سب کو نیک بنا، امانت دار بنا، وعدے کا پاسدار بنا۔ یا اللہ صدق مقام نصیب فرما، جب بولے سچ بولے توفیق عطا فرما، دلوں سے حسد کینہ بغض سب دور فرما، نفاق کفر ہر کوئی بیماری لعنت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما، آنکھوں میں حیا پیدا فرما، کانوں پر اپنے تقوی کا پہرا نصیب فرما۔ اللہ بس اپنا تقوی نصیب فرما، ہر قسم کے برے اخلاق سے بچا، اچھے اخلاق نصیب فرما۔ اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما، اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما، اللہ برے اخلاق سے بچا۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء۔ اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فابعثني إليك غير مفتون۔ اللہ امت مسلمہ کے جوانوں کی اصلاح فرما، امت مسلمہ کی عورتوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ یہ بے رحمی، فحاشی، بدکاری، زنا، یا اللہ یہ بڑھتا ہوا خوفناک سیلاب ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس تباہی سے نجات عطا فرما، کہیں تیری ناراضگی نہ آ جائے، تیرا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اس سے ہمیں بچا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تیرے عذابوں کا ہم شکار ہیں، ہمیں عذابوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، آپس کے اندر اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے گھروں کی ناچاکیوں کو، آپس کے اختلافات کو، آپس کے پیار محبت اتفاق میں تبدیل فرما۔ اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما، غلط فہمیاں پھیلانے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، حکم تو تیرا یہی ہے، جب آپس میں کسی کا بھی تنازع ہو جوڑو، جوڑنے کی کوشش کرو، پر اللہ ہم بھی جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے، جوڑنے والا قسمت سے کوئی ہوتا ہے، توڑنے والا قدم قدم پہ ہوتا ہے۔ توڑنے والوں کی بھی اصلاح فرما، انہیں بھی جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ انہیں بھی جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کو خیر بانٹنے والا، خیر پھیلانے والا، خیر کا طالب بنا، ہر ایک کو شر سے بچا، یا اللہ ہر ایک کو شر سے بچا۔ اللہ ہمیں کسی دوسرے سے حسد کی توفیق نہ دینا، دوسروں کے حسد سے ہمیں بھی بچا لینا۔ اللہ کسی کے ساتھ شر کی توفیق نہ دینا، ہمیں بھی شریروں کے شر سے بچا لینا۔ اللہ ہماری نظروں کو اچھا بنا دے، کسی دوسرے کی بھی نظر بد سے ہمیں بچا لے، ہمیں ہمارے کاروباروں کو، ہماری
دکانوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندانوں کو دوسروں کی بری نظر سے بچا لے اللہ، اللہ دوسروں کی بری نظروں سے بچا لے اللہ، اللہ دوسروں کی بری نظروں سے ہمیں بچا لے اللہ، اللہ ہم نے اپنے بھائیوں کے اجڑتے کاروبار دیکھے، اللہ گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے اللہ، نظر بد تو اللہ اچھے بڑے اونٹ کو ہڈیا تک پہنچا دیتی ہے، اچھی بڑی عمارت کو زمین بوس کر دیتی ہے، اللہ اتنی خوفناک ہوتی ہے نظر بد، ہمیں ہمارے کاروباروں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری دکانوں کو، ہمارے مکانوں کو نظر بد سے بچا لے اللہ، اللہ جادو کی لعنت سے بچا لے اللہ، اللہ جادو کی صورت میں قدم قدم پر گھر گھر میں کفر ہو رہا ہے اللہ، اس جادو کی لعنت سے بچا لے، ہمیں محفوظ رکھنا، ان بری چیزوں میں پڑے ہوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ اگر ہدایت مقدر میں نہیں، تیرے نبی نے ہی بتایا جادوگر کا تو سر قلم کر دینا چاہیے، اللہ پھر تو ہی ہمارے لیے سب بدبختوں کے خلاف کافی ہو جا، اللہ جنات شریر جنوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، اللہ تیرے نبی پر جادو ہو سکتا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ ہم کس بات کی بولی ہیں، اللہ ہمیں جادو سے بچا، ہمیں جنات سے بچا، ہر شریر کے شر سے بچا، ہر حاسد کے حسد سے بچا، ہر نظر بد والے کی نظر بد سے بچا، ہر جادو کروانے والے سے بچا، اللہ ہمیں بس اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ذکر کرتے رہیں اپنی زبانوں سے، دلوں میں تیرا ڈر رکھیں، اللہ تقوی والے دل نصیب فرما، ذکر والی زبانیں نصیب فرما، شکر کرنے والے دل عطا فرما، اللہ یہی نعمتیں تجھے محبوب ہیں، ہمیں یہ سب نعمتیں نصیب فرما، جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اللہ نعمتیں دینے کے بعد واپس نہ لینا، اللہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد واپس نہ لینا، جن سے واپس نہیں ہے ان کو دوبارہ عطا فرما، جیسے تو نے اپنے ایوب کو عطا کی، نبی ایوب سے سب کچھ چھن گیا تھا، تو نے واپس دیا، واپس نہیں دیا بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیا، اللہ ہم بھی اسی طرح تجھ سے طالب ہیں، اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو نے قرآن میں بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ چند دعائیں جو ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق کی مانگی، اللہ ہمارے دین کو بھی بہتر بنا، اللہ ہمیں اچھا دیندار بنا، 5 وقت کا 5 جماعت پکا نمازی بنا، ہم میں سے جو بھی بے نماز ہیں یا بعض پڑھ لی بعض نہ پڑھی، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا، بلکہ تہجد گزار بھی بنا، بلکہ شام تک پڑھنے والا بھی بنا، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے والا بنا، اللہ قرآن کی تلاوت کی دن رات توفیق عطا فرما، اللہ دیگر ایک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دین کو بہترین بنا، ہمیں اچھا دیندار بنا، اللہ ہمیں اچھا دیندار بنا، اپنی رحمت فرما کے ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر چلتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما، اللہ جب ہم دنیا سے جائیں ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں مقبول شہادت کی موت نصیب فرما دینا، اللہ جب وقت آخر آئے تیرے فرشتے یا اللہ عذاب کی امید لے کر نہیں، وعید لے کر نہیں، بلکہ اللہ تیری طرف سے مغفرت کی نوید اور بشارت لے کر آئے، اللہ ہم سب کا یہ نصیب بنا دے، اللہ ہم سب کا یہ نصیب بنا دے، اللہ ہمارے جو آئزہ اقارب میرے والدین کریمین سمیت فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ میرے والد محترم کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ تشریف فرما ہیں ان میں سے بھی جس کا والد دنیا سے چلا گیا اس کی بخشش فرما،
جس کی ماں تیرے پاس آ گئی ہے اس کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے والدین جو تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا اللہ جنتی لباس سے بےتن فرما ان کی قبروں میں جنتی بچھونے بچھا دے قبروں میں جنت کی طرف سے دروازے کھلوا دے اللہ دنیا میں ان کے آرام کا خیال رکھتے جتنی تو توفیق دیتا اللہ اب ان کی قبروں میں بھی انہیں راحت و آرام نصیب فرما میرے الہ تو نے ہی تو بتایا ماں باپ کے لیے دعا کرو ہر بچہ بچی کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے اللہ میں بھی دعا گو ہوں ہم سب اپنے اپنے والدین کے لیے دعا گو ہیں اے ہمارے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پالا اللہ ماں کی محبت کا تو مطلبہ دلی کوئی نہیں اللہ ماں باپ نے جس طرح بچپن میں ہمیں پالا اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما تا دیر ان کا سایہ اولادوں کے سروں پر سلامت رکھنا اللہ ماں باپ کا سایہ تا دیر اولادوں کے سروں پر سلامت رکھنا اللہ اولادوں پر ان کے ماں باپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھنا اللہ اولاد کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم جب اس دنیا سے جائیں ہمیں اور ہمارے والدین کو ہمارے پیاروں کو اپنی جنتوں کے اندر اکٹھا فرما دینا ہمارے جانے سے پہلے ہی ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا اللہ حساب کتاب سے بچا لینا اللہ حساب کتاب سے بچا لینا اللہ قبر کی گھاٹی کو آسان کر دینا اللہ قبر کی اندھیر کوٹھری اللہ اس کی بخشتوں سے بچا لینا اللہم آنس وحشتنا فی القبور اللہم آنس وحشتنا فی القبور اللہ وحشتوں کا گھر ہے قبر ہر طرف مٹی ہی مٹی ہمارے جانے سے پہلے ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا اللہ کی رحمت فرما کے قبر کی سختیوں سے بچا لینا اللہ پیارے نبی نے بھی قبر کی سختیوں سے تیری پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ نصیب فرما قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لینا محشر کی سختیوں سے بچا لینا آج کی پڑنے والی دھوپ یاد کرا رہی ہے محشر کی گرمی اللہ ابھی تو سورج کروڑوں میل دور ہے اللہ اتنی گرمی اللہ آج کے اس روزے میں آخرت کی گرمی کی جھلک یاد کرواتی ہے اللہ آخرت میں تو سورج بالکل قریب ہوگا یا اللہ اس دن کی گرمی سے ہمیں بچا دینا ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ آج دھوپ سے بھاگ کر ہم سایہ ڈھونڈتے محشر کے میدان میں تو تیرے عرش کے علاوہ سایہ ہی کوئی نہیں ہوگا اللہ ہمیں میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب کر دینا اللہ اس دن کا وہ جام جس نے پی لیا اس کو 50,000 سال کے دن میں پیاس نہیں لگے گی اللہ بغیر حساب کی جنتوں کے داخلے نصیب فرما دینا حشر کی سختیوں سے بچا لینا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دینا اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لینا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لینا اللہ دنیا میں ہماری عادات کی دین کے ساتھ حفاظت فرما ہمارے بدن کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ فرما اللہ سیاسی مذہبی معاشرتی معاشی ہر لحاظ سے ہمارے وطن کو محفوظ اور مضبوط فرما یا اللہ اس کے محافظوں کی حفاظت فرما دنیا بھر کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ کشمیر کے مظلوم
قبول فرما۔ اللہ کتنے شہداء کو میں نے دیکھا، ان کے شب و روز سے آگاہ ہوں، اپنا خون بھی شامل کرنا۔ اللہ شہداء کے خون کو قبول فرما۔ اللہ اس کی برکت سے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اپنے کلمہ کو سربلند فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، ہماری محنتوں کو قبول فرما دے۔ تیرے دشمن آج تیرے بندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اس تیار کی ہوئی کھیتی کی حفاظت فرما۔ بالکل وہی منظر ہے جو سورہ الفتح کے آخر میں ہم نے ذکر کیا، جب کھیتی پھل پھول جاتی ہے، یہ جب جوان پھل پھول جاتی ہے تو دشمنان اسلام کو، کفار کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ اپنی مدد نازل فرما، اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اللہ ہماری تمام عبادتیں قبول فرما، راتوں کا قیام قبول فرما، قرآن کی تلاوت کرنا سننا قبول فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے صدقہ و خیرات دیگر نیک کام قبول فرما۔ اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے یہ اعتکاف سے مسجدیں خالی رہی، اللہ جن جن تیرے بندوں بندیوں کے ارادے اور نیت تھی اعتکاف کی، اللہ ان کو اعتکاف کا اجر عطا فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اللہ آنے والی عید کو باقی امت مسلمہ کی عید بنا، اللہ اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام راحتیں کامیابیاں نصیب فرما، ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھے ہونے سے محفوظ فرما، ہمیشہ دین پر استقامت دیے رکھنا، ہدایت دیے رکھنا۔ میرے جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بزرگ نے، جوان بچے نے اس دوران جو بھی دعا کی ہے، اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، آمین۔ اے اللہ قبول فرما، آمین۔ اے اللہ قبول فرما، سب کی دعاؤں پر ہم کہتے ہیں آمین۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمارے تمام اعمال قبول فرما لے۔ اللہ ممکن ہے یہ آخری گھڑیاں ہوں، آج آخری روزہ ہو، پتہ تو تجھے ہے میرے اللہ، ہم تیرے مزدور بندے، اللہ کمزور بندے بندیاں تیرے در پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری مزدوری آخرت کے دن بہترین نصیب فرمانا، ایک اعمال کا دنیا میں بھی اچھا نتیجہ عطا فرمانا، اللہ نیک اعمال کا دنیا میں بھی اچھا نتیجہ عطا فرمانا، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے رمضان کو مکمل کرنا تو ہمارے لیے اس خوشخبری کے ساتھ کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اللہ اس خوشخبری کے ساتھ کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اللہ رمضان پورا کرنا اس خوشخبری کے ساتھ کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، اللہ اس خوشخبری کے ساتھ کہ تو نے ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے اعزاء کو، تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہو، اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہو، اللہ جنت کا راستہ پکا کر دیا ہو، اللہ ہمیں تو بس جنت فردوس ہی چاہیے، اللہ جنت فردوس نصیب فرما۔ تیرے نبی نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کی، اسی نے ہمیں بتایا جب مانگو جنت فردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، وہیں سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہ ہمیں تو بس تیری جنت فردوس ہی چاہیے، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں اعتراف ہے، ہم یا اللہ بہت پاپ کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، پر تیری رحمت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنی رحمت فرما کہ ہمارے لیے جنت فردوس پکی فرما، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تیرا فرمان ہے ربکم وقال ربکم، لوگوں تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم،
میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما دے، ہماری تقصیروں، ہماری کوتاہیوں، ہماری کمیوں کے باوجود ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ جی جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا پھر مانگے ہی عطا فرما۔ اللہ جی جو نہیں مانگا پھر مانگے ہی عطا فرما۔ اللہ جی جو مانگا ہے عطا فرما۔ ہماری ساری کی ساری امت کو دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما۔ جو ہمارے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ، ہماری جماعت، ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہماری امت کے ساتھ برے ارادے رکھتے ہیں، اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر ہی الٹ دے۔ اللہ ان کی تدبیروں کو ان پر ہی الٹ دے۔ اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ الہ تیرے وعدے سچے ہیں، ہم مانگ مانگ کے تھک سکتے ہیں۔ اللہ ہم مانگ مانگ کے اپنی دعاؤں کو ختم کر سکتے ہیں، پر تو دیتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ تیرے خزانے میں کوئی کمی آتی ہے۔ تیرا تو وعدہ ہے سارے پہلے بعد والے جن و انس ایک کھلے میدان میں رب کی ساری مخلوق جمع ہو جائے، سب مانگے، اللہ سب کو دے۔ دے کر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ اللہ تو عطا کر دینا ہمیں۔ اللہ جو کچھ تجھ سے مانگا ہے ہمیں عطا کر دینا، جو نہیں مانگا ہمارے دلوں میں ہے باتیں زبانوں پر نہیں آتی، اللہ وہ بھی عطا کر دینا، کیونکہ تو سینوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے ہر خیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جو گھر بن چکے ہیں آپس میں پیار محبت اتفاق راحت نصیب فرما، جو گھر ابھی تک بنے نہیں یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ان کے بھی جلد بننے کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ جو بن چکے ہیں بیویوں سے اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا۔ اللہ میرے جو اساتذہ کرام اس رمضان مبارک میں تیرے پاس آ چکے ہیں، شیخ الحدیث والتفسیر استاذنا عبدالحمید اظہر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ میں ان کے پاس سورۃ نسائی شریف پڑھی تھی، اللہ میرے اس استاذ پر اپنی کروڑا رحمتیں نازل فرما۔ اللہ محترم قاری ادریس آصف صاحب کی اہلیہ محترمہ ہماری روحانی ماں جی، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ ہمارے مربی ہمارے شیخ پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان صاحب، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ اور بھی اللہ جتنے ہمارے مشائخ میرے اساتذہ عبدالرشید راشد صاحب، استاد عبدالسلام صاحب اور میرے کئی اساتذہ بڑے مشفق و مہربان، اللہ ان سب پر اپنی کروڑا رحمتیں نازل فرما۔ اللہ اسی طرح سے جو میرے اساتذہ کرام حیات ہیں، زندہ ہیں، یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ بالخصوص میرے استاد العلماء شیخ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، اللہ ایمان والی صحت والی ان کو لمبی زندگی نصیب فرما۔ اسی طرح ہمارے دیگر مشائخ، یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھنا۔ استاد حافظ عبدالسلام خربی صاحب ان کو لمبی عمر نصیب فرما۔ یا اللہ صحیح بخاری کی شرح ہم سے مکمل کروا۔ استاد مبشر احمد ربانی صاحب، اللہ ان کو بھی صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ آج میرے اساتذہ کرام کی محبت بھری پیار بھری تربیت ہی کا نتیجہ ہے آج اس ممبر و محراب پر یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں۔ اللہ میرے تمام اساتذہ کو بالخصوص
میری امی جان کو، میرے ابو جان کو جزا عطا فرما۔ اللہ میرے باپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ میرا باپ زندگی کیسی گزار کیا مجھے پتا ہے، قابل رشک۔ اللہ اس کی زندگی میں بھی بڑی تکلیفیں آئیں، تو جانتا ہے۔ اللہ اس کے بعد اس مسلم کا وارث بنا ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطاکار ہوں۔ اللہ جو میری راہ کی مشکلات ہیں تو جانتا ہے۔ اللہ ان ساری مشکلات و رکاوٹوں کو دور فرما۔ میرے ابا جان کو اللہ ان کی زندگی بھر کی خدمات قبول فرما کے ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے، اپنا فضل و کرم فرما کے ہمارا تیری بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنا، یہ آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ دلوں کا درد پڑھنا، اللہ تیرے نبی نے ہی بتایا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں بندہ آنکھ سے صرف ایک آنسو بہا دے، اللہ تو جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ یہ میری بارگاہ میں رونے والے رونے والیاں، اللہ ہم سب پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے، اللہ جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے۔ اللہ کوئی پتہ نہیں اللہ سانس بھی آئے کہ نہ آئے، اللہ بس جہنم کی آنکھ کو حرام کر دے۔ ہم میں سے جس کی آنکھ سے آنسو نہیں بھی نکلا، اللہ تیرے نبی نے تو یہ بھی بتایا نہ نکلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رونے جیسا کوئی بنا لو، رحمان کو، رحیم کو، ارحم الراحمین کو، ودود کو، محبت کرنے والے کو ترس آ جاتا ہے۔ بس رونے جیسا منہ بنا کے تو دیکھو، رحمان کو ترس آ جاتا ہے۔ اللہ ہم پر ترس کھا دے، اللہ ہم پر ترس کھا دے، ہمیں ہر آنے والی مصیبت سے بھی بچا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔